ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا کی حضوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے خوبصورت لمحات میری زندگی میں بخشے کہ میں آپ سب کے ساتھ کلام الہی کے گہرے بھید کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آج ہم کلام اقدس میں سے اسی بات کو سیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے ہمارے یہاں آنے کا۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، خدا نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، کیا کام ہے ہمارے ذمے خدا کا۔ کیونکہ خدا کی عبادت کی بات کریں تو اس کی عبادت حمد و ثنا اور پرستش کے لیے اس کے فرشتگان ہی بہت تھے۔ پھر بھی اس نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا، ہم کو بنایا کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی جے جے کار کریں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم اپنے دنیا داری کے کاموں میں مگن ہیں۔ کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ہماری شادی ہو جائے، بچے پیدا کریں، بوڑھے ہو جائیں اور مر جائیں؟ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اتنے پیار سے جب بنایا، کیونکہ اس نے سب چیزوں کو بول کے بنایا، اور جب بزرگ آدم کو بنایا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو میرے عزیزو، جب کسی چیز کو اتنی محبت سے بنایا جاتا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ آج اسی بات کو کلام اقدس سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہاللویہ۔ ہم میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں، ایسے انسان ہیں جو کبھی جانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا بھی ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے کسی کو فضول میں نہیں بنایا۔ ہم انسانوں کو اس نے اپنی حمد و ثنا، اپنی پرستش کے لیے بنایا ہے۔ کیا ہم اس کی پرستش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیسے؟ کیونکہ ہم مسیحی کلیسیاؤں میں بہت ایسی جگہوں پہ، ایسی اپنے چرچز میں جب جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو عبادت کرنے کا رول ہی پتہ نہیں ہوتا، عبادت کرنی ہی نہیں آتی۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑے لمحے فکریہ ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کلام پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ جب ہمیں یہی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس سے آگے کیسے جانیں گے خدا کو؟ میرے عزیزو، آج ہم اسی بات کو کلام اقدس میں سے دیکھیں گے، کیونکہ خدا نے اپنے انبیاء کو جب اس جہان میں بھیجا تو وہ بھی ہماری طرح ہی انسان تھے۔ وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، وہ ہماری طرح ہی انسان تھے، اور وہ اتنے بڑے بڑے معجزات کرتے تھے۔ آج بھی خدا آپ سے اور مجھ سے وہی محبت کرتا ہے جو تب وہ اپنے نبیوں سے کرتا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خالق خداوند خدا رب الافواج کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ اس کی طرف رجوع لانے سے ہی چھٹکارا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو،
خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہم کلام اقدس میں سے دیکھیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم کیا ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابھی ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے پہلا قرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ اور 17ویں آیت مقدسہ۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کی ہیکل ہو، تم خدا کا مندر ہو، اور خدا کا مقدس، خدا کی ہیکل پاک ہوتی ہے۔ آج خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں سانسیں دی ہیں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا بدن، ہمارا کردار ویسا ہے جیسا کلام الہی ہمیں بتا رہا ہے؟ اگر نہیں تو میرے عزیزو، آج وقت ہے، آج خدا آپ کے لیے اپنی باہیں کھولے کھڑا ہے، کیونکہ وہ کبھی کسی شیطان، کسی شریر کی ہلاکت سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، آج جب کلام الہی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا مقدس بنیں، ہم اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ میرے عزیزو، ہم ڈینیل کو دیکھیں، عزریہ، میشائیل اور حنانیہ کو دیکھیں، ڈینیل اور اس کے ساتھی جو تھے، تو انہوں نے اپنے بدنوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کیا۔ ان کے سٹیپ لینے سے وہاں کا راجا، وہاں کا بادشاہ چینج ہو گیا، اور اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس پورے ملک میں ڈینیل کے خدا کی تمجید و تحمید ہوگی، اس کی عبادت ہوگی، کوئی اور کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، کس نے سٹیپ لیا؟ ایک بندے، ڈینیل۔ یہ صرف ڈینیل کے سٹیپ لینے سے اتنا بڑا ملک چینج ہو گیا۔ حنانیہ، میشائیل اور عزریہ، جس کو عام زبان میں آج کل بہت بلایا جاتا ہے شدرک، میشک اور عبدنجو، یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام تھے جو بابل کے لوگوں نے رکھے تھے۔ ان کے اصل نام سے اگر ہم انہیں پکاریں گے تو یہ بہت اچھا ہے کہ ان کے اصل نام ہی لیے جائیں، حنانیہ، میشائیل اور عزریہ۔ تو میرے عزیزو، ان 3 لوگوں نے جب سٹیپ لیا تو وہاں کا راجا جو تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ جب انہوں نے سٹیپ لیا تو اس نے جب دیکھا کہ آگ کی بھٹی میں 3 لوگوں کو ڈالا گیا لیکن وہاں پہ 4 لوگ ہیں، اور چوتھے کی شکل صورت الہ زادے کے جیسی، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح وہاں بھی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آ گیا۔ الہ زادہ، خدا کا بیٹا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ دیکھیے، جب خدا نے ہمارے بزرگ آدم کو بنایا، ہماری بزرگہ اماں ہوا کو بنایا،
تو خداوند ان سے پیار کرتا تھا، ان سے باتیں کرنے کو آتا تھا. وہ جب بہک گئے، انہوں نے گناہ کیا، تو وہ خدا کی باغ عدن سے، اس وادی سے نکالے گئے. جب وہ نکالے گئے تو خدا نے پھر سے ایک پلان کیا کہ نہیں، یہاں سے تو یہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کی نجات کا مکمل انتظام بھی کرنا ہے. اور وہ خدا نے کیا اپنے اکلوتے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو بھیج کر. ہاللیلویہ. تو میرے پیارو بہن بھائیو، جب ہم کلام اقدس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے روح سے سمجھنے کی خدا سے ہدایت مانگتے ہیں، تو خدا کا روح ہمیں سمجھاتا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آج میرے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی کہ ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا ہوگا، نہیں کرتے ہوں گے، کم ہوں گے جو کرتے ہوں گے، کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں. تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں، کیونکہ وہ اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کرتا بھی ہے، لیکن وہ ہم انسانوں کو یوز کرتا ہے. جیسے بزرگ موسیٰ کلیم اللہ، ان کے بعد کسی نے خدا سے کبھی کوئی بات نہیں کی، وہ ڈائریکٹ خدا سے بات کرنے والا انسان تھا. ربنا المسیح روح اللہ، خدا کی روح. تو میرے عزیزو، جب ہم اتنا خدا کا پیار دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کو، یسوع مسیح کو جب اس نے بھیجا تو یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیا تھا کہ جو اس کو صلیب دیا گیا؟ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا. وہ آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پر لٹکایا گیا کہ ہم بچائے جائیں. دیکھو، اگر خدا کو ہماری فکر نہ ہوتی تو وہ کیوں اپنے بیٹے کو بھیجتا؟ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے، اتنا ذلیل و خوار ہو، وہ ایسی موت مرے جو کہ ایک لعنتی موت ہے. تو میرے پیارو، آج سوچنے کا وقت ہے، آج ان باتوں کو جاننے کا وقت ہے. ہم بے مقصد نہیں آئے. ہم اپنے گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں تو وہ بے مقصد کبھی نہیں لاتے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو خدا نے آپ سب کو جب بنایا، اتنی قدرت کے ساتھ اس نے بنایا، اس نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو جب بنایا تو ہمارے فنگر پرنٹس، ہماری شکلیں الگ الگ بنائی. کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں اس جہان میں. آپ اگر مٹی سے یا کوئی فوٹو بنائیں، اسکیچ بنائیں، تو جب 5-10 بنا لیں گے تو 1-2 میچ کرتے ہوں گے ایک دوسرے سے. تو خدا نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہمارے فنگر پرنٹس نہیں میچ ہوتے. دنیا میں اربوں لوگ ہیں، کبھی بھی کسی کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے. تو میرے عزیزو، جب اتنی بڑی عظیم ہستی نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اس کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں. ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اس کے نام کو لوگوں کو بتائیں. میرے عزیزو، آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک پادری کا کام ہے، وہ اپنا کام کرے، وہ کلام کے بارے میں لوگوں کو بتائے نہ بتائے، ہمارے گھر میں آئے، بس ٹھیک ہے. کبھی کلام بھی دل سے سننے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھنا تو دور کی بات. میرے پیارو، آج وقت ہے کہ آج خدا کے کلام کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ دیکھ کے اپنی شکل سدھار سکتے ہو. آج ہماری شکل اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ ہم اس آئینے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. میرے عزیزو، آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام بھی ایسا کہتا ہے، منادی کرو گے تو ہی کوئی جانے گا، بنا منادی کے کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے. میرے عزیزو، کلام کی منادی کرنا ہم سب پر فرض ہے.
ہم اگر خدا کے کلام کو جانتے ہیں تو ضرور اسے شیئر کریں، کبھی شرمائیں نہ، کیونکہ ہم جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف پاسٹر صاحب کا کام ہے، بس وہی کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کی باتیں ہیں، وہ آپ کو روکتا ہے ایسا کرنے سے۔ آپ کا، میرا، ہر کسی کا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں، کیونکہ آپ کے بتانے سے ہی کوئی بچے گا۔ میں بھی آج اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کسی نے منادی کی تھی جو میں نے سنی اور میری لائف چینج ہوئی۔ میرے پیارو، آج میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ چینج ہوں، آپ خدا کی طرف رجوع لائیں۔ آج وقت ہے کہ خدا کی طرف رجوع لائیے۔ میرے عزیزو، ہم ڈینیل کو دیکھیں، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کو دیکھیں، ہم ایلیا نبی کو دیکھیں، ہم کوئی بھی خدا کے نبی کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں، تو سب نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم سچی محبت خدا سے کریں گے تو اس کا جلال ہم پہ ظاہر ہوگا، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے عزیزو، میں آپ کو اس سوشل میڈیا کے توسل سے، جو کہ خدا نے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت رکھی ہے، اسی ذریعے سے میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ خدا کی طرف سے تازگی کے دن تمہارے لیے آئیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آج میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے، اور اس کی حضوری میں آتے ہیں تو نیند آتی ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم موبائل دیکھتے رہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم تب ہے جب ہم خدا کے کلام کو پکڑ لیتے ہیں، ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں غنودگی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج چناؤ ہم نے کرنا ہے۔ خدا نے آپ کو اتنا با اختیار کر دیا کہ چناؤ آپ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے دنیا کے، یہ جو اس جہان کا راجا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے یا کل کائنات کے بادشاہ کے ساتھ چلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ آج وقت ہے آپ خدا کی طرف رجوع لاؤ، کیونکہ اس کی طرف رجوع لائیں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آج سے 6-7 سال پہلے چلے جائیں تو میں ہر وقت ایک کشمکش میں رہتا تھا، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی ایسا ہونا ہے، کیونکہ دنیا کی فکر و تردد، تو بڑی عجیب بیزی لائف، ہر وقت ذہنی خیالات، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ بھی کرنے والا ہے، ابھی یہ بھی کرنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یار پتہ نہیں اسی کا نام ہی لائف ہے۔ آج میرے ذہن میں یہ بات اسی لیے آئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ بھاگ دوڑ کو اور مصروف زندگی کو اور بس اس دنیا میں چلتے رہنا، اپنے ہی حالات کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہی زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو اس کے فضل سے جانا تو میرے عزیزو، میری زندگی پہلے 2-3 سال تو بڑی بے چین، لیکن میں جس خدا کے خادم کے ساتھ اٹیچ تھا، وہ ایک بات ہمیشہ بتاتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے۔ بہت سی ایسی، خاص طور پہ آپ مینٹلی طور پہ جب ٹارچر ہونا سٹارٹ ہو جائے نا، تو سمجھ لینا کہ آپ ٹھیک چل رہے ہو، کیونکہ آپ کی اسپرٹ آپ کو بتائے گی، آپ کی روح آپ کو بتائے گی کہ آپ ٹھیک چل رہے ہو یا نہیں چل رہے۔ تو جب میں خداوند سے دور تھا تو میری زندگی میں بڑی ایسی باتیں تھیں، ایسی فکریں تھیں،
لیکن جیسے ہی میں نے خداوند یسوع مسیح کو جانا، اس کو اپنی زندگی دی، اتنی آسان زندگی لگنے لگی، اتنی ریلیکسیشن، اتنی شانتی، اتنا سکون میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہر وقت ایک مسکراہٹ، ایک شانتی، ایک اسمائل، ایک مطلب آپ کے چہرے پہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ اسمائل ہوتی ہے، وہ رونق ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے رہتی ہے؟ تو میرے اکثر دوست پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ یسوع مسیح سے جب پیار ہو جاتا ہے تو ایسی اسمائل تو چہرے پہ رہتی ہے پھر۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح سے پیار ہو جائے۔ اس نے آپ کے لیے، میرے لیے، کل جہان کے لیے، قوموں، قبیلوں اور تمام امتوں کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے۔ آج تو کوئی کسی کے لیے چھوٹی سی قربانی دے دے تو وہ کہتے ہیں بلے بلے یار، اس نے تو میرے لیے یہ کر دیا۔ تو میرے عزیزو، میرے منجی، نجات دہندہ، میرے ربنا المسیح نے تو ہم سب کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو ایسا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ جب وہ آپ سے ایسا پیار کرتا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کے پیار کا جواب پیار سے ہی دیں۔ اور اس کے پیار کا جواب ہم پیار سے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے کلام کی باتوں کو مان کر، اس کے مطابق چل کر۔ ہم استثنا کی کتاب جب پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ اتنی بار لکھا آتا ہے کہ تو میرے حکموں کو ماننا، جو میں نے تجھے شریعت دی ہے اس پہ عمل کرنا، تو میں تیرے ملک میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ تو میرے عزیزو، اب اتنی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے کہ آپ نے کلام کو پڑھنا ہے، آپ نے حکموں کو ماننا ہے، تو کیسے ہم یہ سب کچھ پڑھ کے، سمجھ کے، جان کے اس کی راہوں سے الگ ہو جائے؟ شیطان بڑا چلاک ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا دکھاتا ہے، ایسی کچھ لالچ دیتا ہے، ایسی کچھ باتیں بتا دیتا ہے، ایسے کچھ تھاٹس آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو وہ باتیں ٹھیک لگنے لگ جاتی ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، جو آپ نے کلام اقدس سے پڑھی ہوتی ہیں، ان سے آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم کلام الہی کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ خدا نے آپ کو با اختیار بنایا ہے، آپ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ نے چناؤ کرنا ہے۔ تو چناؤ ہم کیسے کریں گے؟ کلام اقدس سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے با اختیار بنایا، تو ہم کیسے چناؤ کریں؟ ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں سے 7ویں آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ ہم نے چناؤ کیسے کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ خدا نے ہمیں جب شروع میں بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ دو رستے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، یہ آپ نے چننا ہے کہ آپ نے کس رستے پہ جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ابھی خدا ہمیں بتا رہا ہے، اپنے کلام اقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت مقدسہ تک۔ ہاللیلویہ۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو؟ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لوگے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہرے۔ آمین۔
میرے عزیزو، یہ مقدس پولس رسول بتا رہے ہیں کہ اس لیے ایسا مت کرو کہ ہم مقبول ہو جائیں، ہم بس، کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو جانچو کہ آپ مقبول ہو یا نہیں۔ ہم مقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یسوع مسیح ہم میں ہے تو ہم مقبول ہیں، اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہم میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے ہم میں تو ہم نے نیکی کرنی ہے، اور نیکی کس نیت سے کرنی ہے؟ اس نیت سے نہیں کہ ہم مقبول ہو جائیں۔ نیکی کرنی ہے بھلے ہم دنیا کی نظر میں نامقبول رہے، لیکن ہم نے اچھائی کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، کلام اقدس تو اتنا گہرا ہے، اتنا لذیذ ہے، اتنا میٹھا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو جتنا کھائیں اتنا ہی کم ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی مٹھاس آپ سب کی زندگیوں میں بھی آئے یسوع مسیح کے نام میں۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔